شہنشاہ جنات اسکلم بنت حوائس ایپیسوڈ نمبر 43۔ السلام علیکم پیارے قارئین۔ پچھلے دنوں میری والدہ دل کے ہسپتال میں داخل تھیں۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ICU میں تھیں، مگر اب وہ پہلے سے بہتر ہیں اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کی شکر گزار ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ براہ کرم اپنی دعائیں جاری رکھیں تاکہ امی جان مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب شہنشاہ جنات کو بہت پیار دے رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹس میں پڑھتی رہتی ہوں۔ ایک لکھاری کے لیے یہ حوصلہ افزائی اسے مزید اچھا لکھنے کے لیے اکساتی ہے۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا نئی قسط کے لیے، اس لیے میں نے اس بار 3 اقساط کو ملا کر ایک ہی قسط بنائی ہے جو خاص کر میرے ان پیارے قارئین کے لیے ہے جو تبصرہ کر کے کھلے دل سے اس ناول سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔ بنت حوائس اسپیشل میگا ایپیسوڈ جسٹ فار مائی بیلوڈ ریڈرز۔ اپنے اپنے مسائل آپ خود بیان کریں گے یا ہمیں پوچھنے ہوں گے یا ہمیں بوجھنے ہوں گے؟ وہ بڑے ٹیڑھے انداز سے مخاطب ہوئی تو ہجوم میں ہلچل مچی اور ایک جنزاد اٹھ کر آگے آیا تھا۔ شہنشاہ، ہمارے بھائی نے ہماری ذاتی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کی چڑیل فسادن گھر والی نے بھی ہمارے بیوی بچوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ جب ہم رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے وہ بڑے فتنے اٹھاتے ہیں۔ وہ روحاں ہوا تو حورین ہکا بکا رہ گئی۔ تو کیا جنات کے مسائل بھی ان انسانوں جیسے تھے؟ بات حیران کن تھی مگر تھی حقیقت۔ اور پھر حورین نے شہنشاہ کے سمجھ بوجھ کے مطابق ایک فیصلہ کیا اور اس کے بھائی کو طلب کر کے کہا کہ وہ جلد از جلد اس کی زمین واپس کرے اور اپنی ناہنجار بیوی کو بھی لگام ڈال کر رکھے، بصورت دیگر اسے کوہ کاف بتر کر دیا جائے گا۔ سب کو یہ دھمکی خاصی پسند آئی تھی اور ان کے رائے کے مطابق شہنشاہ کا ہمزاد بالکل شہنشاہ جیسا تھا۔ وہ ان سے قطعی مختلف نہ تھی۔ وہ اتنے قریب تھا کہ اگر ذرا سا جھکتا تو اس کے خال و خط اس پری کے نقوش چھو لیتے۔ مت چھوئیں ہمیں، دور ہو جائیں۔ ملکہ سنہری اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی مگر زارون نے اس کے دونوں کلائیاں تھام لیں۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کے نزدیک کھڑے اس کے دل میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ خود کو ملکہ سے دور رکھنا ناممکن سا لگتا تھا، اور پھر اس کے سحر انگیز حسن کی تاب نہ لاتے بے خود ہوتا وہ اپنے حواس کھونے لگا۔ آج کے بعد آپ طلاق نہیں مانگ سکیں گے ملکہ، ہم آپ کے قدم زنجیر کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے فولادی حصار میں لیتا سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ سنہری حونک بنتے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ زبردستی کریں گے زارون؟ آنسو پیتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر ہمیں روکنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا جیسے اس کے نرم و نازک وجود کا مذاق اڑا رہا ہو، اور پھر زارون اسے اپنے رشتے میں قید کرتا یہی مہمان خانے میں بندی بنا کر چلا گیا تھا۔ اس کی چینخوں اور کڑلاہٹوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا، عشق نے اسے پتھر کر دیا تھا۔ حورین رات تک ان درباریوں کے مسائل پر غور کرتی اور ان کے حل پیش کرتی رہی۔ جب وہ تمام لوگ رخصت ہو گئے تھے تو شہرام اس کے قریب آیا۔ یہ سب کیا ہے حورین؟ شہنشاہ کہاں ہیں؟ اسے اپنے بھائی کی فکر ستا رہی تھی۔ بہت جلد وہ ہمارے درمیان ہوں گے، یہیں اسی تخت پر بیٹھے ہوں گے، وہ امید سے بولی، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھی جمع ہوا تھا۔ تاہم شہرام لب بھینچ گیا۔ نہ جانے کیوں حورین کے بات پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا۔ اچانک سنابل وہاں آئی اور حورین کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی، البتہ محض 2 سیکنڈز میں ہی اس نے حورین کو چھوڑ دیا۔ اس کا بدن اس قدر گرم تھا کہ اسے لگا اگر مزید چند لمحے اسے تھامے رہتی تو اس کی جلد جل کر راکھ ہو جاتی۔ اس میں واقعتاً شہنشاہ بس گئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو حورین؟ اسے تشویش لاحق ہوئی، نہ جانے ان طاقتوں نے اس کے اندر کس طرح جگہ بنائی تھی، کہیں اسے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، پریشان مت ہو، حورین نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی کروائی تو وہ مسکرا دی۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے شہنشاہ کھڑے ہوں۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ میرا سایہ جو ہے وہ، ان کے بغیر میں ادھوری اور میرے بغیر وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی، آنکھوں میں ایک کرب سا ابھرا تھا۔ سنابل نے جتاتی نظر شہرام پر ڈالی جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لیا، اور شہرام بھی مانی خیزی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کے بعد حورین نے انہیں بتایا کہ شہنشاہ کب تک ٹھیک ہوں گے، اور سنابل یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ انہیں 5 سال درکار تھے دوبارہ اپنے قدموں پر اٹھ کر چلنے پھرنے کے لیے۔ شہرام بھی بھونچکا رہ گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات اس نے باقی سب لوگوں سے مخفی رکھنے کی تاکید کی تھی، اور ان دونوں میاں بیوی نے سر ہلا کر تشفیع کروائی کہ وہ یہ بات باہر نہیں نکالیں گے۔ چلو جاؤ آرام کرو، ہماری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، حورین نے یقین سے کہا تو سنابل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی تو شہرام بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔
حورین نے بڑی گہری نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل کر شہرام کے دماغ تک پہنچی تو وہ چونکا اور قدم وہیں رک گئے۔ آپ نے بلایا شہنشاہ؟ وہ فوراً سے پیشتر مڑا تھا۔ تمہیں یاد ہے شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ حورین کے سوال پر وہ کچھ دیر کو جزبز ہوا اور پھر ذہن پر زور دینے لگا، مگر اسے کچھ یاد نہ آ سکا۔ نہیں، میرے سامنے تو کسی نے ان کا نام نہیں لیا، اور وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کی یادداشت سے سید زرغام ولی شاہ مٹا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، حورین مسکرا دی۔ شہرام کے جانے کے بعد وہ مہمان خانے سے گزری تو سنہری پری کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ کون تھا جو اس وقت رو رہا تھا؟ وہ اندر آئی تو ملکہ حسن کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس پری کی آنکھوں میں شہنشاہ کے لیے جو عشق تھا، اس نے حورین کے اندر کوہرام برپا کر دیا تھا۔ پھر جو کچھ شہنشاہ نے اس کے ساتھ سزا کے طور پر کیا تھا وہ بھی اچھی طرح یاد آیا تو وہ نادم ہو گئی۔ وہ سست روی سے چلتی اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تو سنہری کا سر چکرا سا گیا۔ حورین کے بدن سے اٹھتی شہنشاہ کی خوشبو نے اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیا، لیکن حورین کو اپنے سامنے پا کر اس کے شانے پر پیشانی ٹکاتے روتی گئی۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں ملکہ، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ حورین نے شہنشاہ کے انداز میں بات کی تو اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر زارون ہمیں جانے نہیں دے گا، انہوں نے ہمیں یہاں قید کر لیا ہے۔ ہم نے تو صرف طلاق مانگی تھی مگر انہوں نے… وہ بے بسی سے کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بھلا کیوں زارون نے اپنے حقوق و فرائض اس کے نام کر دیے تھے؟ اور پھر وہ کیوں اتنی نفرت کر رہا تھا کہ نہ اسے خود سے دور جانے دے رہا تھا اور نہ ہی محبت سے اسے اپنا رہا تھا؟ ہم زارون کو سمجھائیں گے، آپ چلی جائیں۔ نیلم پریشان ہو رہی ہوگی۔ حورین کو پرستان میں بیکل سے نیلم کا خیال آیا تو وہ کسی سوچ میں پڑ گئی اور پھر خود کو مطمئن کرتی ملکہ کو جانے کی اجازت دیتی۔ سنہری پری نے اپنا بگڑا حلیہ ٹھیک کیا اور آنسو پہنچ کر جانے کے لیے اٹھی تو زارون اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر اس نے حورین کا ہاتھ سختی سے بھینچ لیا۔ آنکھوں میں یکلخت خوف امڈا حورین نے ایک نظر سنہری کو دیکھا اور پھر زارون پر نگاہ ڈالی۔ ہماری اجازت کے بغیر تو ملکہ کے نزدیک کیسے آئے؟ وہ شعلہ جوالہ بنتی ہاتھ چھڑوا کر زارون کی جانب لپکی۔ کیسی اجازت شہنشاہ؟ آپ ہی نے تو ہمارا نکاح کیا تھا، تو کیا یہ اجازت نہیں تھی سنہری کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی؟ وہ ہنس کر بولا تو حورین نے دانت پیسے۔ وہ تو صرف شہرام کو ایسا سمجھتی تھی، لیکن یہاں تو سارے جن ہی الٹے دماغ کے تھے۔ کوہ کاف میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے زارون، یہاں سب شہنشاہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس کا اشارہ ملکہ کو بندی بنانے کی طرف تھا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر ہم پرستان چلے جاتے ہیں، آئیں ملکہ، وہ سر ہلاتا مطمئن انداز میں کہتا سنہری کی طرف بڑھا۔ خبردار، ملکہ اکیلی پرستان جائیں گی۔ حورین نے اپنا ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا اور زارون کے سینے میں درد کی لہر سی جاگی۔ یقیناً یہ ہاتھ شہنشاہ کا تھا۔ آپ ہماری بیوی کو ہم سے چھین نہیں سکتے شہنشاہ، ایک بار آپ نے زبردستی کی تھی، بار بار ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ وہ جیسے ضدی ہوا گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ حورین پھر سے شرمندہ ہوئی۔ ہم تمہاری بیوی کو تم سے چھین نہیں رہے، بس اسے یہاں سے جانے دے رہے ہیں، اس نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن آج اگر سنہری یہاں سے چلی گئی تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے شہنشاہ۔ وہ اسے جذباتی طور پر زیر کرنے لگا۔ آپ جائیں ملکہ، حورین نے سختی سے فیصلہ سنایا تو زارون کو اچھمبا ہوا۔ اس نے کچھ ایسی ٹوٹی بکھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا کہ ایک بار ملکہ کی تو پوری ہستی ڈول گئی اور حورین نے بھی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ٹھیک ہے، ہم خود چلے جاتے ہیں، یہاں سے دور، کوہ کاف اور پرستان سے بہت دور، اس دنیا اس جہان سے بہت دور، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ حورین کو گھورتا عزم سے بولا۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا زارون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ رشتے زور زبردستی سے نہیں بنائے جاتے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی تھی یہ نکاح کرنا، مگر اب تو ہم نے تم دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، تو کیوں تم ملکہ سے اس طرح سلوک کر رہے ہو؟ صنف نازک کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ سب کچھ سہ لے گی، تمہاری تکلیف، تمہارے درد اور تمہاری بے وفائی، اور پھر تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ یہ سب سہنے کے باوجود نہ ٹوٹے نہ بکھرے بلکہ ویسے ہی رہے۔ رشتے ہمیشہ خلوص اور پیار سے بنتے ہیں، ان کچے دھاگوں کو اگر ذرا بھی زور سے کھینچا جائے تو جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ جن سے مخالف تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوتی، جسے جب چاہا جیسے چاہا بات کر لی، قریب کر لیا دور پھینک دیا۔ حورین کی آواز تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ روشنیاں بڑھ گئی تھیں۔ زارون لب بھینچے اس کی تقریر سن رہا تھا۔ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے زارون، اور قربانی کا مطلب جان سے جانا نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا بھی ہوتا ہے، دل پر پیر رکھ کر آگے بڑھنا بھی ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہونے کے باوجود مسکرانا بھی ہوتا ہے۔ زارون سر جھکائے ہوئے تھا، جبکہ سنہری نے بے دردی سے لب کاٹے وہ دونوں کی کلاس لگا رہی تھی۔ بہت سے عظیم لوگ جو قربانی دیتے ہیں، ان کے دلوں کو محبت آگہی کے تخت پر بٹھاتی ہے، اور پتہ ہے جو یہ قربانی نہیں دیتے، محبت انہیں بد دعا کی طرح لگ جاتی ہے، پھر ان کا مقدر اندھیر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس کی باتوں نے جہاں سنہری کے دل کو بدلا تھا، اس کی سوچ کو جھنجھوڑا تھا، وہیں زارون بھی گمسم رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں معنی خیز خاموشی چھا گئی، یوں کہ سوئی بھی گرتی تو گویا آواز آتی۔ پھر زارون نے لب کشائی کی۔ ہم آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں ملکہ، لیکن طلاق آپ کو پھر بھی نہیں دیں گے۔ آپ ساری زندگی یہ محض ہماری رہیں گی۔ زارون کا لمس آپ کو بہت تڑپائے گا، آپ ہمیں بھول نہیں سکیں گی، آپ کے روح پر صرف ہمارا نقش رہے گا۔ زارون نے فیصلہ سنایا تو سنہری کو لگا جیسے کوئی اس کے دل کو آری سے کاٹ رہا ہو۔ آپ نے تو ہماری دنیا اندھیر ہونے سے بچا لی شہنشاہ، شکر ہے ہمیں محبت کی بددعا نہیں لگی۔ ہم جان چکے ہیں کہ محبت محض پا لینا نہیں ہوتی، کبھی کبھار اسے تیاگ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم ملکہ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ بولا تو حرین نے اسے دیکھ کر دل محسوس لیا۔ کچھ فیصلے جان لیوا ہوتے ہیں، اور زارون کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اب جان سے گیا کہ تب اجازت ہو تو اپنی ملکہ کو ایک آخری بار چھو لیں، پھر سب کو خدا حافظ۔ وہ حرین کی پشت پر کھڑی تھی کہ اس معنی خیز جملے پر ٹھہر سی گئی۔ بدن کے اندر دھڑکتا دل تیز رفتار سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ حرین ان دونوں پر نگاہ ڈالتی باہر نکل گئی تھی، البتہ جانے سے قبل وہ ان کے یادداشت سے شہنشاہ کا نام نکالنا نہیں بھولی تھی۔ زارون قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت رہتی ہے۔ خدا حافظ جان۔ اس نے آگے بڑھ کر سنہری کی سبھی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے تو وہ سسک کر رہ گئی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ ہم تو آپ کو آزاد کر کے جا رہے ہیں، اب آپ کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ تلخی سے مسکرایا کہ محبت کو گلے سے اتار کر پھینکتے ہوئے بعض دفعہ سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جاتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزار طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو۔ اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ مت کہیں ایسا، دل کٹتا ہے ہمارا، تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ سنہری نے اس کے سینے میں سر چھپایا اور دھواں دھار ہونے لگی، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ اچھا جھوٹ بول لیتی ہے ملکہ۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو کھوکھلی تھی۔ اس کی بات پر وہ پھر بگڑی اور اسے پرے دھکیلنے لگی، لیکن زارون نے حصار تنگ کر لیا۔ آخری بار، صرف آخری بار، ہمیں خود کو محسوس کرنے کی اجازت دے دیں۔ یقین کریں ہم چلے جائیں گے اور پھر کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا التجائیہ بولا تو سنہری کا سانس رکا، یعنی وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج ہوئے اور شب میں بار بار اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے کھو گیا تھا تو ناگ لوک میں ملا تھا، اور اگر اس بار وہ چلا گیا تو شاید وہ اسے کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ اس کا البیلا دل خواب سے سکڑ گیا تھا۔ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں زارون، ہم آپ کے بنا ادھورے ہیں۔ اس کے چوڑے شانے پر سر رکھے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہمیں آپ چاہیے اپنی زندگی میں، ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا مجاز خدا نہیں بنا پائیں گے، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ آپ اپنی ملکہ کو اکیلا کر کے کہاں جائیں گے؟ ہم آپ کو یاد کریں گے تو آپ بھی تو ہمیں دل سے بھلا نہیں سکیں گے۔ زارون کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ملکہ؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتے زارون، ہمیں اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ وہ اقرار کرتی اسے گنگ کر گئی۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا دل دینا چاہتے ہیں۔ اس نے خود کو محبت کے سپرد کر دیا تھا، اپنی زندگی بددعا بننے سے بچا لی تھی، اور زارون ابھی تک بے یقین تھا۔ بڑی مدتوں بعد آپ نے ہمارے اندر جلتی آگ کو کم کیا ہے ملکہ، قسم سے ہم یہی سننا چاہتے تھے۔ بہت دیر بعد جب وہ صدمے سے نکلا تو اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے مزید خود میں سمیٹتا وہ حسرت سے بولا تھا۔ سنہری پری نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر پھیلے خوشیوں بھرے رنگ دیکھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ محبوب کی قربت واقعی نکھار دیتی اور اس کے چہرے کی جاذبیت بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش تھا۔ ایسے مت دیکھیں، دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ شرارتی ہوا۔ ملکہ سنہری کی آنکھوں میں دھنک رنگ امٹے، پلکوں کی جھالر فوراً گری اور گالوں سے حیا کی شوخیاں لپٹ گئیں۔ زارون نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ہمیں پرستان جانا ہے، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ لو جا کر بولی۔ لیکن اب تو آپ رخصت ہو کر آ گئی ہیں، تو پھر؟ زارون نے ابرو اٹھائے۔ ہم ملکہ پرستان ہیں زارون، رخصت ہمیں نہیں آپ کو ہو کر آنا پڑے گا ہمارے دیس میں۔ ہم اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جیسے کوہ قاف کو شہنشاہ کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی پرستان کو ملکہ کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ جتایا۔ جو حکم سرکار۔ زارون تابعداری سے ادب بچا لاتا سینے پر ہاتھ رکھتا جھکا تو ملکہ کا شیریں کہکہا گونجا، جس کی کھنک زمین پر اترتی حورین نے بھی سنی تھی۔
وہ اس وقت زمین پر جہاں زیب کے بستر کے پاس بیٹھی تھی جو شدید بخار کے سبب نیم بے ہوش تھا، اور نیلم پری اس کے پاس یوں بیٹھی تھی کہ جیسے اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ وہ روز رات کو جہاں زیب کے پاس آتی تھی اور دن میں پرستان چلی جاتی تھی جو ملکہ سنہری کے بغیر ویران ہو گیا تھا۔ سنہری ناگ لوگ گئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی کہ مڑ کر بہن کی خبر ہی نہ لی تھی۔ تاہم حرین کو یہاں آتے دیکھ کر اسے یکدم کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا لباس، اس کی چال، اس کا چہرہ کبھی بھی تو کچھ بھی تو شہنشاہ سے مختلف نہیں تھا، اور اگر وہ حرین تھی تو شہنشاہ کہاں تھے؟ بہرحال اس نے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی حرین کے چہرے پر چھائی سختی اور اس کے لیے دیے انداز نے اسے ایسا کرنے دیا تھا۔ حرین نے چپ چاپ جہاں زیب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھا۔ محض 2 لمحے سرکے تھے کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے پاس نیلم پری اور حرین کو ایک ساتھ دیکھتا حیران ہوا تھا، جبکہ حرین نے ان دونوں پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور فوراً سے پیشتر وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے والدین کو کس نے مارا تھا، لیکن اب اس پر بحث کرنا بے وقت اور یقیناً بے معنی تھا۔ ہر کوئی اپنی حصے کی سزا کاٹ چکا تھا، وہ کس کو کٹہرے میں لاتی؟ اس لیے بغیر کچھ بولے وہاں سے نکل گئی۔ ویسے بھی یہ آخری کام تھا جو رہ گیا تھا، اس کے بعد تو اسے شہنشاہ کے پاس جانا تھا، اور وہ کوہ کاف پہنچ کر دوبارہ تہہ خانے میں غائب ہو گئی تھی ایک لمبے عرصے کے لیے۔ سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمیں سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں۔ جہاں زیب، نیلم پری پاگلوں کی مانند اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ شاید اسے حرین کی مسیحائی پر یقین نہیں تھا۔ حیران تو وہ بہت تھی، لیکن حرین نے سوال جواب کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا تھا، ورنہ وہ ضرور کچھ پوچھتی۔ پھر جیسے ہی جہاں زیب کو ہوش آیا وہ سب بھول بھال کر اس میں لگ گئی۔ ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں نیلم، وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے نیند سے اٹھا ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں زیب، آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ نیلم نے اپنی پیشانی اس کے ماتھے سے ٹکا کر ایک حسین عہد کیا اور پھر داڑھی بھرے گالوں پر اپنے منہ میں گداز ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی نم آنکھوں سے مسکائی۔ جہاں زیب نے اس کا انداز ملاحظہ کیا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے؟ وہ اسی کا لب و لہجہ چراتی بولی تو جہاں زیب نے نرمی سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد کھینچ کر اسے گلے لگانا چاہا، مگر اسی پل زارون اور سنہری آن وارد ہوئے۔ ہماری بہن کو بغیر کسی حق کے اس طرح نہیں چھو سکتے آپ۔ سنہری نے آتے ہی شوشہ چھوڑا تو جہاں زیب حیران ہوتا جھیپ سا گیا۔ نیلم پری فوراً سے پیشتر اس سے الگ ہوئی اور سنہری کے پاس دوڑتی آئی۔ سنہری نے اسے گلے لگا لیا، جبکہ جہاں زیب ہکا بکا سا سنہری اور زارون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ چہرے اجنبی تھے۔ یہ ملکہ سنہری ہیں جہاں زیب، ہماری بہن۔ نیلم پری نے تعارف کروایا تو اس نے سلامتی بھیجی، اور یہ ہمارے شوہر ہیں۔ نیلم پری نے مسکرا کر یہ طرز تخاطب ملاحظہ کیا، یعنی سنہری اسے دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ شہنشاہ کا فیصلہ غلط نہیں ٹھہرا تھا تو وہ زارون کو ناگ لوگ سے منا کر ہی لوٹی تھی۔ نیلم کو لگا شاید اتنے دن اس نے وہاں زارون کے ساتھ گزارے تھے، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی اور کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا۔ زارون نے مسکرا کر جہاں زیب سے مصافحہ کیا۔ جہاں زیب کو اس کا ہاتھ گرم معلوم ہوا تو اس نے فوراً واپس کھینچ لیا۔ اس پر سنہری کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب تو ویسے بھی ہونٹ بات پہ بات مسکراتے تھے۔ جہاں زیب، آج ہم آپ کے ہاں دعوت اڑانے آئے ہیں۔ وہی نئی شادی شدہ جوڑے کو تو کسی نے پوچھا تک نہیں، کوئی ہماری آؤ بھگت ہی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ سگی بہن بھی آپ کو پیاری ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے سوچا سیدھا یہیں چلے آتے ہیں۔ ہم نے غلط تو نہیں کیا؟ سنہری نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے استفہامیہ کہا۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ چہک رہی تھی اور یقیناً یہ زارون کی قربتوں کا نتیجہ تھا۔ نیلم نے مسکرا کر چپکے سے دل میں ان دونوں کی جوڑی سلامت رہنے کی دعا کی۔ ارے نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن مجھے پہلے یہ بتا دے کہ ایک انسان پریوں جنوں کے لیے کیا انتظام کر سکتا ہے بھلا؟ وہ مذاقاً پوچھنے لگا۔ سنہری اور زارون کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ زارون بھی صوفے پر اس کے پہلو میں دھس گیا۔ کوئی تکلف نہیں، بس جو گھر میں ہو وہی لے آئیں۔ آج ہم خالص اور دیسی زمینی کھانا کھائیں گے، کیوں زارون؟ اس نے کھلے دل سے فرمائش کرتے ہوئے زارون سے تائید چاہی۔ بالکل، وہ بھی تیار بیٹھا تھا، لہٰذا جہاں زیب اٹھا اور جوتے اڑس کر دروازے تک گیا، پھر مڑ کر نیلم کو اشارہ کیا۔ ساتھ چلو پلیز، اس نے ملتجیانہ سرگوشی کی۔ ہم سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں جہاں زیب،
سنہری جو مسلسل زارون کو دیکھتی ان دونوں سے بے نیاز تھی، نے چٹکلا چھوڑا تو نیلم مسکراتی شرماتی جہاں زیب کو گھور کر رہ گئی۔ جاؤ بھائی، جہاں زیب کو ڈر لگتا ہوگا۔ سنہری نے نیلم کو مانی کی آنکھیں دکھائیں تو وہ جواباً اسے بھی گھور کر ہنسی دباتی جہاں زیب کے پیچھے چل دی۔ زارون اس مہربین کی زلفوں سے کھیلتا دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ گما کی شاخوں میں آشیانہ بنتا ہے الفت کا، یہ عین و وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں بستی رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، کسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ جبکہ کچن میں وہ دونوں مختلف ڈشز بناتے ان بے حد قیمتی لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کھانا بن گیا اور میز سجی تو سب نے رغبت سے کھایا اور وہ پہلی بار زمینی کھانا کھا کر اش اش کر اٹھے تھے۔ بعد ازاں ملکہ سنہری کی خواہش پر جہاں زیب کو پرستان کی سیر کروائی گئی اور اس کے لیے اگلی صبح وہیں ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ دونوں بہنوں نے اپنی اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ آخرکار محبت نے ان دونوں کے لیے باہیں واں کر کے انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ 5 سال بعد یہ صبح کا وقت تھا، لیکن تہہ خانے میں گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات سے جلتے چراغوں کی روشنیاں متھم ہوتے ہوتے آخر بجھ گئی تھی۔ حورین نیچے فرش پر بیٹھی تھی، اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی، دونوں کوہنیاں رانوں پر ٹکائے وہ سر جھکائے پسینے سے شرابور تھی۔ اس آخری عمل نے اس کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ وہ تھی کون بھلا؟ ایک عام سے نازک دل والی خاک سادی جس نے 40 شہنشاہوں کو مات دینے والے شہنشاہ جنات کو ٹھیک کیا تھا۔ اس کا ٹوٹنا بجا تھا۔ 5 سال اس نے لگاتار عملیات کیے تھے اور ہر عمل کے ساتھ اس کے بدن سے نکلنے والی طاقت شہنشاہ کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ وہ اب بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی، مگر ان 5 سالوں میں اس نے جنات نگر اور کوہ کاف کے لوگوں کو مایوس نہیں کیا تھا۔ شہنشاہ جنات کے سارے فرائض بخوبی اور احسن طریقے سے نبھائے تھے اس نے، اور آج وہ اپنے اندر سمائی تمام طاقتوں کو ان کے اصل مالک کو سونپ کر خود ہانپ رہی تھی۔ اپنی جان سے بڑا کام کیا تھا اس نے۔ گھنگریالے بال بکھرے ہوئے تھے، سلور گرے آنکھوں کے پپوٹے سو چکے تھے اور ان کے گرد ہلکے بڑھ گئے تھے۔ پس مردہ چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تازگی نہیں ملتی تھی، اعضا پر گویا مردنی چھائی تھی۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے سر اٹھایا۔ سامنے مسہری پر شہنشاہ چت لیٹے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ 8 پہر گزرنے کے بعد انہیں ہوش آنے والا تھا اور اس سے پہلے حورین کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اٹھی تو لڑکھڑا سی گئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر چند گہرے سانس لیے، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور ہتھیلیوں کی پشت سے پسینہ صاف کرنے کے بعد وہ شہنشاہ کی جانب بڑھی۔ وہ گہری نیند میں تھے، انہیں دیکھ کر حورین کے مردہ چہرے پر ہلکی سی رونق ابھری اور وہ مسکرا دی۔ شہنشاہ بالکل تندرست ہو گئے تھے اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، لیکن پھر ایک شرط نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی شرط نے اس کے لبوں سے جاندار مسکراہٹ بھی نوچ ڈالی تھی۔ البتہ اسے اس شرط سے زیادہ شہنشاہ عزیز تھے، تبھی تو اپنی جان پر کھیل کر اتنے کڑے عملیات کے پلے سرات طے کر گئی تھی۔ وہ جھکی اور ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ آنکھیں بھیگنے لگیں تو اس نے منہ زور جذبات پر بند باندھتے 2 قدم پیچھے لیے اور ایک الوداعی نگاہ ان پر ڈال کر تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے چینخ کر پکارا تو وہ ننھا وجود دروازے کے پاس ہی ساکت ہوا اور مڑ کر شرارت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور مستیاں کرنے۔ اس نے معصومیت سے پلکیں پٹپٹائیں تو سنابل کو تاؤ آیا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، آرام سے اندر بیٹھو، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ آخر زچ ہو چکی تھی وہ اس کی شیطانیاں جھیل جھیل کر۔ سارا دن وہ دوستوں کی آڑ میں غائب رہتا تھا۔ وہ بھی محض 4 سال کا تھا، مگر اس کے کام اتنے بگڑے ہوئے تھے۔ جب قاری صاحب آئیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے ماما۔ وہ منمنایا کہ قرآن پاک کا ناغہ نہیں کرے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا واپس آؤ، وہ بس ضد تھی۔ شہرام تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو اسے؟ سارا دن آوارہ گردی کرتے اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ، اور پھر رات کو ان کی مائیں سارے الزام اس کے سر دھرنے آ جاتی ہیں۔ اس نے مڑ کر شہرام کو دیکھا جو آنکھیں بازو سے رہاں پہ گویا کان لپیٹے ہوئے تھا۔ کیا کریں ہم؟ الٹا لٹکا دیں اسے، کیا فرق پڑے گا؟ یہ پھر بھی خود کو چھڑوا لے گا۔ شہنشاہ آئیں گے تو وہی سنبھالیں گے اسے۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ سنابل چڑ گئی۔ شہرام کی مانند اس کی اولاد بھی اہل جن میں سے تھی، خالص اسی کی خصوصیات لے کر پیدا ہوئے تھے دونوں شہزادے۔ وہ تو ساری عمر کلس کا رہنے والی تھی۔ دیکھو میری جان، یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ سارا وقت بچے باہر کھیلیں۔ سنابل اس کے پاس آتی بولی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے شیطان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو قدرے سکیڑ کر اسے دیکھا اور سنابل کے قدم وہیں جم گئے۔ آپ وہیں رک جائیں ماما، وہ تنبیہ کرتا اس کی راہیں روک چکا تھا۔ سنابل کو صدمہ ہوا۔ اگر تمہیں چوٹ لگ گئی تو پھر روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ وہ ایک دم بفر گئی کہ بڑے بیٹے کا یہ حال تھا، اور چھوٹا جو ابھی کاٹ میں لیٹا ہوا تھا اور چند ماہ کا تھا، تو اس نے تو اسے تگنی کا ناش نچا دینا تھا۔
سنابل کی پاٹدار آواز پر بیڈ پر لیٹے شہرام نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اسے دیکھا، جسے سب سے زیادہ بیٹے کی فکر تھی۔ بچے ہونے کے بعد تو وہ اسے بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر باپ کو دیکھا تو شہرام نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے گویا اس کی ہمت بندھائی کہ وہ اپنی ماں سے قطعی نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے، ہم بابا کے پاس چلے جائیں گے، اس نے انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھے اچکاتے زیر لب مسکرا کر دو بدو جواب دیا تو سنابل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن اگلے لمحے وہ اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سنابل چند پل سکتے کی حالت میں رہی اور پھر شہرام کو دیکھا۔ آزاد کرو مجھے، تمہارا بیٹا میرے قدم زنجیر کر گیا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی تو شہرام نے رخ پھیر کر ہاتھوں کا اشارہ کیا اور چند پتے روشنیاں جو بجلی کی مانند تھیں سنابل کے قدموں سے آ کر ٹکرائیں اور اسے آزاد کر دیا۔ سنابل جھنجھلا کر کاٹ کے پاس آئی اور ایک نظر چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ وہ نیند میں تھا، لہٰذا وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ یکایک شہرام پر نظر ڈالتے ہی سن ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بستر میں گھسا تھا۔ وہ پہلے کبھی اس طرح نہیں کیا کرتا تھا کہ اس کی موجودگی میں یوں بے نیاز بنا رہتا۔ سنابل ذہن سے تمام کام جھٹک کر وسوسوں میں گھرتی اس کے قریب آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہرام، وہ ہنوز لیٹا رہا۔ شہرام، اس نے کندھا ہلایا۔ وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں لیٹے ہو؟ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال تھے۔ جس شخص کی بیوی اسے وقت نہ دیتی ہو وہ جس طرح مرضی لیٹے، کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس پاٹ انداز سے کہتا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ کم آن شہرام، یہ تم کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو میں کتنی تھک گئی ہوں؟ چھوٹے نے پوری رات سونے نہیں دیا مجھے، اس کے باوجود میں صبح سے اٹھ کر تم لوگوں کے لیے ہلکان ہو رہی ہوں۔ وہ تھکن زدہ سی بولی۔ صرف اپنے بڑے بیٹے کے لیے، وہ چڑھ کر بولا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے میں نے یہ بچے زمین سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ مسکرائی۔ شہرام خاموش رہا۔ اچھا اٹھو، شاباش، میں کھانا لے کر آتی ہوں، پھر ساتھ میں کھاتے ہیں۔ اس نے بہلانا چاہا۔ خود کھاؤ، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ وہ ابھی تک ناراض تھا۔ سنابل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تو ٹھہر گئی۔ شہرام، اس کا بدن ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ سنابل کی جان پر بنائی، اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ شہرام، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہیزل گرین آنکھیں پل میں بھیگ گئیں۔ پتہ نہیں، ہم اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پا رہے سنابل، ہمیں اتنی سکت ہی نہیں ہے۔ وہ انتہائی بے بس تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چلو میں تمہیں طبیب کے پاس لے جاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تو شہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ پریشان مت ہو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بلکنے لگی تو شہرام مسکرا دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی طاقتیں ہنوز موجود تھیں اور یہ اس کے لیے حیران کن بات تھی، جبکہ سنابل کے لیے پریشان کن۔ چھوٹے نے رونا شروع کر دیا تھا مگر سنابل نے کان نہیں دھرے تھے۔ وہ اس کی شانے سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ شہرام اس کے سیاہ اسٹریٹ بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ سنابل، جاؤ، چھوٹا شہزادہ رو رہا ہے، اسے اٹھاؤ، ہماری فکر چھوڑو، ہم ٹھیک ہیں۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کر کوٹ میں دھاڑے مارتے بچے کو نکالنے لگی۔ اچانک دروازہ بجا اور شہرام نے اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر جو اندر آیا اسے دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سنابل نے چھوٹے کو واپس کوٹ میں لٹایا اور بھاگ کر حورین کے پاس آئی تھی۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر دل دہل اٹھا تھا۔ حورین؟ شہرام بھی فک ہوا تھا، لہٰذا اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر بے سود۔ یہ کیا حالت بنا لی اپنی؟ اس نے حورین کو بازوؤں سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لفظوں سے اپنی ذات کے لیے ہم غائب تھا۔ واپس زمین پر جاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ واپس زمین پر جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس پر سنابل چونکی۔ تم واپس جا رہی ہو؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ کہاں جاؤ گی حورین؟ یہیں رہ جاؤ کوہ کاف میں، زمین پر اکیلی کیسے رہو گی؟ شہرام نے ٹوکا۔ پہلے تو چلو اس کے ساتھ سنابل تھی، لیکن اب تو کوہ کاف اس کا سسرال بن گیا تھا، اس لیے اس کا واپس جانا ناممکن تھا۔ حورین بھی 5 سال سے ان سب کے درمیان تھی تو وہ اب کیوں جانا چاہ رہی تھی؟ شہرام کے لیے اس کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر تھا، اس لیے وہ فکر مند ہوا۔ میرا یہاں رہنا بیکار ہے شہرام، میں نہیں چاہتی کہ میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے، اور پھر ویسے بھی سنابل یہاں تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے، میں کس حوالے سے رہوں گی؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ تمہیں اپنائیں گے حورین۔ سنابل نے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑا۔ انہیں میں یاد رہوں گی تب نہ؟ اس نے ابرو اچکائے، آواز بھر آ گئی۔ کیا؟ شہرام نے پھر سے اٹھنا چاہا لیکن پورا زور لگا کر بھی وہ اٹھ نہیں سکا تھا۔ لیٹے رہو، آج کے دن تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے، کیونکہ آج شہنشاہ جنات کے اٹھ کر کھڑے ہونے کا دن ہے۔ حورین بولی تو وہ ٹھٹکا۔ آج سورج غروب ہونے تک اس محل میں کوئی جن اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا سوائے بچوں کے۔ کوہ کاف کے تمام مرد جنات اس وقت بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ شہرام نے یہ سنتے ہی اٹھنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ سنابل کے دل کو بھی ڈھارس ملی کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں تھی۔ پریشانی کیا بلکہ ہوش اڑا دینے والی بات تو وہ تھی جو اس نے پہلے کہی تھی۔ تم یہاں نہیں ہوگی تو شہنشاہ کو برا لگے گا حورین، وہ غصہ کریں گے۔ سنابل پھر بولی اور حورین کا دل پھٹ سا گیا۔ کاش کہ ایسا ہوتا۔ وہ آنسو بہاتی فوراً سے پیشتر اس کے گلے لگ گئی۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا سنابل، میں شہنشاہ کو یاد ہی نہیں رہوں گی، دیکھنا وہ میرا نام بھی نہیں لیں گے۔ ان کی یادداشت چلی جائے گی اور یہی ان عملیات کی شرط تھی کہ شہنشاہ کو کچھ یاد نہیں ہوگا، وہ جیسے دوبارہ سے نیا جنم لے کر اٹھیں گے۔ اس کا دل بہن کر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سنابل، میں شہنشاہ کو یاد نہیں رہوں گی، دیکھنا وہ میرا نام بھی نہیں لیں گے۔ ان کی یادداشت چلی جائے گی اور یہی ان عملیات کی شرط تھی کہ شہنشاہ کو کچھ یاد نہیں ہوگا، وہ جیسے دوبارہ سے نیا جنم لے کر اٹھیں گے۔ اس کا دل بین کر رہا تھا۔ محبت کے اس موڑ نے اس کی ہستی کو تہوبالا کر دیا تھا۔ لیکن ہم انہیں یاد دلانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، سنابل نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، یہ غلطی مت کرنا، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، حورین نے سختی سے کہہ کر اسے خود میں مزید بھینچا تو اس کی آنکھوں سے بھی گرم سیال رواں ہو گیا۔ شہرام یکدم سست پڑ گیا تھا، یوں جیسے ساری کہانی سے تھک گیا ہو۔ محبت نے مجھے سزا دی ہے سنابل، میں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا نا، اب میں ساری زندگی ان کی محبت کو ترسوں گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ شہرام کو بھی دلی طور پر افسوس ہوا تھا۔ جس طرح ان دونوں جڑواں بہنوں کی شکل و صورت میں تضاد تھا، بالکل اسی طرح ان کی قسمت اور نصیب میں بھی تضاد تھا۔ شہرام اور سنابل کی محبت اور ان کی پرسکون زندگی قابل رشک تھی، مگر حورین کے لیے تو گویا زیست عذاب بن گئی تھی۔ شہنشاہ جنات سے جب اسے عشق ہوا تھا تب وہ اس سے اتنے دور چلے گئے تھے، اور جب 5 سال لگا کر اس نے انہیں تندرست کیا تو وہ اس سے مزید دور ہونے والے تھے۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ کوئی اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہوئی اور چھوٹے کے گال چوم کر ان دونوں سے اجازت لیتی کوہ قاف سے زمین تک کا راستہ پیدل ہی کاٹنے لگی تھی۔ یہ سفر گویا صدیوں پر محیط ہو گیا تھا، اور اسی کا نادان و ناتواں دل بھی جیسے صدیوں میں پیچھے کسی شہنشاہ کے پہلو میں اٹک گیا تھا۔ جب وہ زمین پر پہنچی تو اس کی اجڑی ہوئی آنکھوں میں چند لٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں جو آنے والے وقت میں اس کا دل زخمی کرنے والی تھی۔